تو ہیلو دوستو، آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل دا انڈین ساگا پر۔ تو آج جس پر ہم ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں وہ صاحب ہیں کیا نعمان علی خان جی، اور جو ٹائٹل ہے کیا مجھے اللہ باقی معاف کر دے گا۔ تو ٹائٹل سے ہی آپ سوچ سکتے ہو کہ کتنا بڑھیا کنسیپٹ ہے، اور یہ ان کا شاید سیمینار ہے، کوئی یہ سیمینار لگاتے ہیں۔ تو میں نے ان کی جیسی ویڈیو سٹارٹ کری نعمان جی کی، بس میں نے ان کو جیسے انہوں نے اپنا منہ کھولا میں اسی ٹائم سمجھ گیا کہ مطلب ان کو سننا مطلب دھیان سے بہت پڑے گا، کیونکہ یہ موٹیویشنلی سب کچھ نکال کے دنیا کا وہ اس طریقے سے سمجھاتے ہیں جو آج کی دنیا کے حساب سے ہے۔ تو اور سب باقی اسکالرس بھی کافی اچھے ہیں جو تھوڑے اسپرچولی زیادہ اس میں جاتے ہیں، جیسے طارق مسعود ہی ہو گئے، اور طارق مسعود ہو گئے، اور طارق جمیل جی ہو گئے، ڈاکٹر اسرار احمد ہو گئے۔ تو ایسے سبھی پر اور بھی کافی سارے جن کے بارے میں آپ لوگوں نے کہا ہے، اور ہمارا من بھی کرتا ہے جلدی جلدی کریں، پر واقعی ٹائم لیتی ہیں چیزیں، اتنی جلدی میں نہیں ہو پاتی کہ بھی بناؤ پھر ایڈٹ کرو پھر اس کو وہ سب وہ بہت زیادہ ٹائم لے جاتی ہے۔ پھر بھی ہم کنٹینیوسلی اب رکھنے کی کوشش کریں گے، زیادہ کریں، اور یہ ویڈیوز اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ کافی جی بی لے جاتی ہیں، تو اسی لیے اب یہ بنا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم سیریز تو کرتے ہی رہیں گے، ساتھ ساتھ اگر آپ کہو گے تو ہم انہی کی ایک سیریز ہے پوری کی پوری اردو ٹرانسلیشن کے اندر، یا پوری کی پوری ان کے سیمینار کے ایپیسوڈ ہیں، جیسے پورے کے پورے 50-60 وہ شروع کریں، یا پھر عمیر سیریز شروع کریں، یا کوئی سیریز شروع کریں۔ وہ تو ہم کر رہے ہیں، ان کی بھی سیریز، ان کے چیپٹر ہیں نا بیانوں کے، تو میں نے وہ سوچا تھا کہ چیپٹرز کریں یا ساتھ ساتھ کوئی سیریز شروع کریں اور ساتھ ساتھ بیان ایک دو کیونکہ اگر ایک دو کریں گے تو ایک کر کے سب کا ہی نمبر آ سکے گا جن کو ہم سن پائیں گے، اور کافی سارے لوگوں کی ریکویسٹ رہتی ہے کہ زیادہ کرو، مطلب مینس ان پہ کرو، تو پھر وہ اتنا سارا سب کچھ پورا دن تو بیٹھ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ بنائیں گے بھی، وہ بھی کریں گے، ایڈٹ بھی کریں گے، تو کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ بنائیں، جیسی فری ٹائم ملے اسی ٹائم اس پر بیٹھ جائیں، بٹ لیکن پھر بھی کریں گے۔ تو اب نعمان صاحب کو کر رہے ہیں، تو آپ ضرور صلاح دینا کہ کیا کریں، یا تو میں کال رکھ دوں گا، آپ اس کے اندر مجھے بتانا۔ تو اب ان کو سنتے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں ہم ریئیکشن کریں گے۔ آج کے خطبے میں پچھلے جو میں کچھ بات آپ سے میں نے کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں، وہاں سے جہاں ہم بات چھوڑ گئے تھے وہاں سے کچھ مزید آگے بات آپ سے مجھے کرنی ہے۔ تو مجھے معاف کر دیجیے، فغفر لہ، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، فغفر لہ۔ یہ آخری بات، اس پہ ایک اور خطبہ کے بھی انشاءاللہ میں بھی اگلے ہفتے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں معاف کیا ہے تو کیا انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا کہ نہیں؟ پچھلی بار آخری بات جو ہم نے کیا تھا ذکر سورۃ القصص میں سے، وہ اس بات کا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک حادثہ ہوتے دیکھا، مصری قوم کا کوئی پولیس والا، کوئی فوجی کسی شہری کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شاید یہ اسی طرح کا حادثہ ہے جو ہزاروں دفعہ یہاں ہوتا ہے، بنی اسرائیل تو غلام قوم ہیں، ان پر ہمیشہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک اور کیس ہو رہا ہوگا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کر مدد کریں ظالم کے خلاف، تو انہوں نے جا کے پولیس والے کو یا فوجی کو مکہ مار دیا، فقضى علیہ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہیں اس کی موت ہو گئی۔ اور اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا خیال آیا کہ یہ جلد بازی شیطان کا عمل تھا۔ فوراً الفاظ ان کے منہ سے یہ نکلے ہیں، قال هذا من عمل الشیطان، انہوں نے کہا یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، انہ عدو مضل مبین، کہ وہ دشمن ہے اور وہ گمراہ کرتا ہے۔ یہاں گمراہی کے لفظ پہ ہم نے پچھلی دفعہ زیادہ بات نہیں کی تھی، آج یہاں سے شروع کریں گے۔ اصل میں انسان کی نیت اچھی ہو اور وہ کوئی ظلم ہوتے دیکھے، کوئی ناانصافی ہوتے دیکھے، تو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی اقدام کرے، کچھ کرنے کی کوشش کرے۔ بڑی مشہور ہے حدیث رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، من رآ منکم منکرا، تم میں سے کوئی خراب چیز کوئی دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو ہاتھ سے بدلے، فمن لم یستطع فبلسانہ، اگر نہ کر سکے تو کم از کم زبان سے تو کرے، ومن لم یستطع فبقلبہ، اور نہ کر سکے تو کم از کم دل میں تو اس کو بری لگے، وذالک اضعف الایمان، وہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے۔ تو یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی برا ہو رہا ہے اور آپ بس کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو تو یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اگر آپ میں صلاحیت ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، اور اگر ایسی صلاحیت نہیں تو کم از کم اس کے خلاف بول تو دو، ایسا مت کرو، کچھ پکار تو دو، اور اتنی بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو تکلیف ہونی چاہیے۔ یعنی آپ چل رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو، کچھ خراب چیز ہوتے دیکھ رہے ہو اور آپ کے دل پہ کچھ اثر بھی نہیں ہوا، آپ چلتے چلاتے گئے، وہ کم از کم ایمان کی نشانی بھی نہیں ہے اس انسان کے اندر، جس کو فکر ہی نہ ہو، اس کو خیال تک نہ آئے۔ ایک تو ہے نا کہ روک کے گاڑی اس کے بچے کی مدد کرنے کی کوشش کرے یا کچھ ہیلپ کرنے کی کوشش کرے، ایک ہے کم از کم کھڑکی نیچے کر کے کچھ کہہ تو دو، نہیں کرو بھائی، ایسا کیا کر رہے ہو، کم از کم زبان سے۔ لیکن اگر اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور احساس تک نہیں ہے تو وہ پھر ایمان کا نہ ہونے کے برابر ہے وہ چیز۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ تو اصل میں ایمان کا تقاضا ہے
ان کے ہاتھ میں صلاحیت تھی، انہوں نے ایک غلط کام ہوتے دیکھا، انہوں نے ایک کام کیا، تو اس میں ھذا من عمل شیطان کس طرح ہے اور شیطان گمراہ کرنے والا کیسے ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ہمیں ایک حقیقت بتائی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ جس چیز کا پورا علم نہ ہو اس کا پیچھا مت کیا کرو، جس چیز کا پورا یعنی علم نہ ہو تو اس کے پیچھے مت جایا کرو۔ ایک اور مقام پر اس کا اس سے کچھ تعلق بھی ہے، یوسف علیہ السلام کے قصے میں جانے سے پہلے اگر میں آپ سے کہوں کہ کسی کے خلاف یا جھوٹا ثبوت لگا کر اس کو جیل میں بھجوا دیا گیا، کسی کے خلاف جھوٹا ثبوت اور پہ غلط الزام لگایا جان بوجھ کر اور وہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ ہم میں سے کوئی بھی کہے گا کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو ناانصافی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں جھوٹا الزام لگوایا اپنے بھائی پر، اور اس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو رکھ لیا گیا۔ اگر میں آپ کو یہ نہ بتاتا کہ یوسف علیہ السلام کا عمل تھا تو آپ کو خود سے یہ خیال آتا کہ یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے پیچھے کیا اصل میں ہو رہا تھا وہ ہمیں سمجھایا اور کہا ما کان لیوسف ان یأخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے جو بادشاہ ہے اس کے قانون کے تحت، یعنی ان کی کوئی امیگریشن پالیسی تھی یا ان کی کوئی ریزیڈنس پالیسی تھی، اگر آپ وزٹر بن کے آئے ہوئے ہو تو آپ وہاں نہیں رہ سکتے، اور ان کو معلوم تھا کہ میں نے ہر حال میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا ہے، تو انہوں نے اس تدبیر کا استعمال کیا، اور اس تدبیر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کی تدبیر تھی، لیکن اس سے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ تدبیر کی یوسف کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس تدبیر کو منسوب کر لیا۔ یہاں میں اس بات کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کبھی کبھار آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن آپ کو پورا قصہ نہیں معلوم، آپ کو جس 5% نظر آ رہا ہے۔ اس کی ایک تصویر ذہن میں سمجھ لیں، فرض کریں کوئی معلوم کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کسی کمرے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے، تو جو چابی کا سوراخ ہے نا، اس میں سے آنکھ ڈال کے انسان دیکھنے کی کوشش کرے کہ اندر ہو کیا رہا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تو نظر آ جائے گا۔ اگر اس کو جو کچھ نظر آیا اس کی بنیاد پہ وہ گمان کرے کہ مجھے پوری حقیقت اس کمرے کی سمجھ میں آ گئی اور جو اشخاص ہیں اس کے اندر وہ سب سمجھ میں آ گیا، تو وہ اس کی غلطی ہے نا۔ اتنی سی معلومات کی بنیاد پر اگر وہ پورا فیصلہ کر لے تو اس نے جلد بازی کی ہے۔ تو یہی بات کہی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم کبھی ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں، جو کچھ آپ سنتے ہیں کسی اور کے بارے میں، آپ کو 1% معلومات ہے، اتنی سی معلومات ہے آپ کے پاس، اس کی بنیاد پہ آپ کہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا، آپ نے فوراً فیصلہ کر دیا۔ اس فیصلے میں جلد بازی کبھی کوئی عمل سے کرتا ہے، کوئی اپنی زبان سے کرتا ہے، کوئی اپنے دل سے کرتا ہے، لیکن معلومات نہ ہونے سے پہلے اگر انسان فوراً فیصلہ کر لے تو وہ اس کی غلطی ہے، وہ اصل میں اس کی غلطی ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ نیت اچھی پھر بھی ہو لیکن معلومات پوری نہ ہوں، تو فیصلہ کرنا اور فیصلے میں جلد بازی کرنا یہی شیطان کے ہیلوں میں سے ایک ہیلا ہے، اس کی ایک تدبیر ہے انسان کو برباد کرنے میں۔ تو ان کو اس بات کا احساس ہوا اس کم عمری میں بھی کہ اس طرح جذبات کو سے کھیلا جاتا ہے، شیطان ان سے کھیلتا ہے اچھی نیت کو برے کام کے لیے استعمال کرنے میں۔ ھذا من عمل الشیطان، اسی طرح وہ گمراہ کرتا ہے، انہ عدو مضل مبین۔ تو اب گمراہی کا ایک نیا پہلو ہمیں سمجھ آ گیا کہ معلومات پوری نہ ہوں اور فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرنی ہو تو وہ بھی گمراہی کی ایک شکل ہے، وہ بھی شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، وہاں تک بات ہوئی تھی ہماری پچھلی دفعہ۔ میرے رب، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے ہی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ الفاظ اصل میں ایک طرح سے سمجھ لیں ان کی گونج جو ہے وہ شروع ہوتی ہے آدم علیہ السلام کے الفاظ سے، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ انہی الفاظ کی طرح کی یہ الفاظ ہیں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہاں انہوں نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، غلطی کسی اور انسان کے خلاف ہے، وہ مرا ہے، اس کا قتل ہوا ہے، لیکن پہلا جرم انسان کا کسی اور کے خلاف نہیں ہوتا، اپنے خلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح کی مثال ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی گئی تھیں اور لوگوں نے کچھ باتوں کو سنا، کچھ اس سے متاثر بھی ہوئے، کچھ نے کہا کیا کتنی بری بات ہے کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ کے ذہن میں برا گمان بھی آ گیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو تمہیں اپنے بارے میں بہتر گمان کیوں نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا، یہ نہیں کہا ان کے بارے میں بہتر گمان کیوں نہیں کیا، کہا اپنے بارے میں برا
بہتر گمان کیوں نہیں کیا؟ یعنی اصل میں جو گناہ میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں، اگر کسی کے خلاف بھی کر رہے ہیں تو اس کے خلاف تو آپ نے جرم کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. اس کا پہلے اعتراف کرنا پڑے گا، میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. اللہ نے میرے اندر ایک نور ڈالا ہے، میرے اندر ایک روح ڈالی ہے، ایک ہدایت ڈالی ہے، اور میں نے اس کو زخمی کیا ہے، اس نور کو میں نے کم کیا ہے. تو ربی انی ظلمت نفسی، میں نے تو اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے اپنے اوپر زیادتی کی، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دیجئے. اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اس وقت میں یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو جو نبوت اور رسالت کا جو منصب ان کو ملا تھا، وہ مصر سے جانے کے بعد، شادی ہونے کے بعد، بچے ان کے ہو چکے تھے، ان کو جا کے وہ آگ نظر آئی ہے پہاڑی کے اوپر جو صرف انہی کو نظر آئی ہے. وہاں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں. اس عمر میں جا کے وہ رسول بنے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، وہ کلام جو سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے، قصص میں بھی ہے، اور مقامات پر بھی ہے. لیکن ابھی یہ نوجوان انسان آدمی ہیں، ابھی یہ رسول نہیں بنے، نہ یہ ابھی نہیں نبی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان پر ابھی وحی نہیں آ رہی. ان کا یہ قصہ نبوت سے پہلے کا قصہ ہے. اس بات کو یاد رکھنا بہت اہم ہے اس واقعے کو سمجھنے کے لیے. انہوں نے جب معافی مانگی ہے، اپنی غلطی کی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی مسلمان جو نبی نہ ہو، کوئی بھی مسلمان معافی مانگتا ہے اپنی غلطی کی. عام مسلمان میں اور نبی میں کیا فرق ہے کہ نبی سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں، نبی کو غیب سے خبر آ جاتی ہے، نبی کو معلوم ہو جاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کو براہ راست کمیونیکیشن ملتی ہے. میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے میرا رب، مجھے کوئی براہ راست کمیونیکیشن نہیں آ رہی کہ میں معاف ہو گیا یا نہیں ہوا، مجھے کوئی ضمانت نہیں آ رہی. میں نے استغفار تو کر لی ہے، لیکن مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے میں نے بڑی استغفاریں کر لی، لیکن دل میں رہتا ہے خیال کہ پتہ نہیں اللہ نے یہ قبول کی ہوگی کہ نہیں، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، کیسے معاف ہو جائے گی؟ میں کچھ اور جتنا بھی کر لوں شاید یہ کافی نہیں ہے، شاید میرا دل اتنا پاک نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، شاید میری استغفار میں کوئی کمی ہے، شاید میری اچھے اعمال میں، کیونکہ اللہ نے ایک اور مقام پر کہا ہے سبحانہ و تعالیٰ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھے اعمال برے اعمال کو مٹاتے ہیں. تو شاید میرے اچھے اعمال اتنے اچھے ہیں ہی نہیں کہ وہ اس برے عمل کو مٹا سکیں. تو آپ کو اپنی استغفار پہ شک کہ شاید وہ اتنی اچھی نہیں ہے، پھر اپنے اعمال پہ شک، پتہ نہیں حج قبول ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا، یہ عمرہ اللہ نے مانا کہ نہیں مانا، یہ روزے رمضان کے مانے گئے کہ نہیں مانے گئے، میری نیت پوری طرح پاک تھی یا نہیں. ہر معاملے میں انسان اپنے آپ پہ شک کرنے لگے کہ شاید اس کا معیار ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے. یہاں یہی سوال جو ہم اب کبھی اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، وہی سوال پوچھنے کا حق موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہے. ان پر ابھی رسالت نہیں آ رہی، کہیں سے وہی نہیں آئے گی کہ تم نے معافی مانگی تو میں نے تجھے معاف کر دیا. تو ان کے پاس ایک ضمانت آ گئی، گارنٹی آ گئی، اللہ کا اپنا کلام براہ راست آ گیا. ابھی وہ نبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے یہ دعا مانگی کہ میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فغفر لہ، اس وجہ سے، فاس کو فا سببیہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے جو بہت زیادہ معاف کرتا ہے، بہت زیادہ ڈھکتا ہے گناہوں کو، اور بہت ہی محبت اور خیال کرنے والا ہے، رحیم. اچھا، یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دی. اب اللہ نے اپنی طرف سے بتا دیا، اپنے نقطۂ نظر سے، کہ وہ معاف ہیں. لیکن اس کا مطلب اب بھی یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ وہ معاف ہیں، ان کو ابھی بھی نہیں پتہ. اگلی آیت سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میرے رب جو نعمت آپ نے میرے اوپر ابھی کی ہے، اس کی وجہ سے میں کبھی کسی مجرم کی سپورٹ نہیں کروں گا، میں کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا کبھی بھی، ایسا میں کبھی نہیں بنوں گا. آیت کے پہلے الفاظ کیا ہیں؟ کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ آپ نے میرے اوپر بڑا انعام کیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ انعام کون سا ہے؟ ابھی تو قتل ہوا ہے، ابھی انہوں نے استغفار کی ہے، ابھی بھیک مانگی ہے کہ یا رب مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اور اس کے بعد فوراً ان کے اگلے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ تیری بڑی نعمت ہے میرے اوپر، اور اس نعمت کی وجہ سے میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین. یہاں سے قرآن جو حکمت ہمیں سکھا رہا ہے وہ یہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مسلمان کو کہا ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا. اب یہاں جو چیز میں نے سیکھی وہ کیا ہے، اور آپ نے سیکھی وہ کیا ہے، کہ جب انسان صاف دل سے، خلوص سے
اس کو ندامت ہے، اس کو شرمندگی ہے اپنی غلطی پر، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کیا اپنی غلطی کا اور توبہ کی ہے اور معافی مانگی ہے، تو اللہ اپنی طرف سے ضمانت دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ نے اس میں کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، بلکہ یہ استغفار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی دی ہوئی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، غلطی کرتے ہیں اور پھر بہانے بناتے ہیں، دیکھو میری غلطی نہیں تھی، میرے اوپر پریشر بہت تھا، میری غلطی نہیں تھی، دیکھو سوسائٹی ایسی ہو گئی ہے، میری غلطی نہیں تھی، حکومت نے یہ کیا تھا، میری غلطی نہیں تھی، میری فیملی خراب ہے، میرے پیرنٹس ایسے ہیں، میرا بھائی ایسا ہے، میرا وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، سب کی غلطی ہے، میری نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان میں اتنی صلاحیت ہو کہ غلطی کرنے کے بعد اس میں اتنی عقل ہو کہ سارے بہانے ڈھونڈے بغیر، اس وقت دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی صورتحال دیکھیں، وہ بہت سارے بہانے بنا سکتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہر روز اس طرح کرتے ہیں، تو مجھے کیسے پتا ہوتا کہ آج یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے؟ آج سے لاکھ دفعہ پہلے یہ سارے فوجی یہ ظالم ہوتے ہیں اور بنی اسرائیل والے مظلوم ہوتے ہیں، تو مجھے کیسے پتا ہونا تھا کہ ایک دن یہ مظلوم ہے اور دوسرا ظالم ہے؟ میں کیسے معلوم کر سکتا تھا؟ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہو سکتا تھا۔ تو وہ بہانہ بنائے بغیر انہوں نے بس اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑا تحفہ ہے انسان کو کہ وہ بہانوں کو سب کو چھوڑ کے، ان کو اگنور کر کے اپنی غلطی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کر لے اور کہہ دے یا رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اور جس کو یہ نعمت مل جائے کہ وہ بہانوں کے پیچھے نہ بھاگے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ، سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے اوپر بہت پوری نظر ہے۔ میں جو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نا، کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو، کسی اور کو نظر نہیں آ رہے، آپ کے قریبی ترین لوگ بھی آپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو۔ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ بولا وہ القا معاذیرہ، حالانکہ وہ جتنی بھی بہانے بناتا رہے، بہانے پھینکتا رہے، ہوتا یہ ہے کہ آپ کو آئینے میں آپ نظر آ رہے ہو، لیکن وہ آئینے میں بھی آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہو۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ نے خلوص سے استغفار کرنے کی توفیق دی، اس کو یہ تحفہ بھی دے دیا کہ تیری استغفار قبول ہے۔ اس میں شک کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے، اس میں بار بار پیچھے جا کر سوچنا پتہ نہیں معاف کیا ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں وہ استغفار صحیح تھی یا نہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں معاف ہوگا کہ نہیں، یہ شک چھوڑ دو۔ اسی لیے یہاں انا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ علماء تفسیر میں بہت ساروں کی رائے یہ ہے، کبھی کبھی اللہ کہتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ وا کے معنی ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ حالیہ جملہ ہو جاتا ہے یا استئناف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ان اللہ غفور الرحیم، انا کا اضافہ کیا جاتا ہے کچھ آیات میں، ان آیات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہاں ضمانت دی جا رہی ہے ان مقامات پر کہ اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ اللہ معاف کرے گا۔ تو یہاں پر ایک شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، آپ کو یہ انگزائٹی، یہ پریشانی اپنے اوپر لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، پتہ نہیں معاف ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے ہلکا کیا ہے ہمارے لیے۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ اچھا اب انہوں نے معافی مانگ لی، ٹھیک ہے، استغفار کر لی، یہ بوجھ ان پر سے ہٹ گیا، اور وعدہ بھی کر لیا آئندہ میں ایسی غلطی نہیں، جلد بازی اب نہیں کروں گا، لن اکون ظہیرا للمجرمین۔ اس بات سے اشارہ اس بات کی طرف بھی مل گیا کہ وہ جو فوجی تھا جو دوسرے کی پٹائی کر رہا تھا، وہ پٹائی جس کی ہو رہی تھی وہ چور تھا یا کوئی مجرم تھا کسی قسم کا۔ اچھا اب قتل تو ہو گیا ہے فوجی کا، اور وہ دوپہر کا ٹائم تھا، اس وقت سارے قیلولہ کے لیے سارے سو رہے تھے دوپہر میں، تو کسی نے دیکھا نہیں یہ سارا کرائم، کسی نے یہ جرم نہیں دیکھا، بس اس کا ایک گواہ رہ گیا ہے، وہ جو مجرم تھا وہ، اس کے علاوہ اس کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو آگے وہ بھاگ گئے، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، نوجوان آدمی تھے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جو مصر کی پولیس ہے اور جو ان کے فوجی ہیں وہ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اصل میں مصر میں ایک محبت کرنے والا مصری ان سے وہ تھا فرعون، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تیرے اوپر ایک خاص محبت ڈالی ہے جو مجھ میں سے آتی ہے۔ وہی فرعون جو لاکھوں بچوں کا قتل کرنے کو تیار تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہوئے کہ یہ بنی اسرائیل سے ہیں مار نہ سکا، یہاں تک کہ نہ مارنے کے اس سے زیادہ تر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو غلام بنا لینا چاہیے تھا۔ چلو ماریں گے نہیں، یہاں بچے کو غلام بنا دو، یہاں پہ نہیں، اس کو اپنے بیٹے کی طرح الم نربک فینا ولیدا، بہت محبت ڈال دی فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری مصری قوم ان سے محبت کر رہی ہے، بلکہ ان کی نفرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہوگا۔ ہم سارے مصری اور ہم دوسرے درجے کے، یہ غلام کو پہلے درجے کا
رویہ مل رہا ہے، اس کو شہزادے کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو ان کے دل میں نفرت تھی. اسی لیے اگر یہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتے، جرم تو ہو گیا ہے، پولیس کے حوالے کرتے، تو ہوتا ہے کبھی کبھی، یہاں تو نہیں ہوتا، مسلمان ملکوں میں نہیں ہوتا، یہ پرانے زمانے کی کرپشن ہے. ہوتا یہ ہے کہ پولیس کے پاس جاؤ اور پولیس والے کچہری پہنچنے سے پہلے ہی مار دیں گے اور کہیں گے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یا یہ گاڑی سے گر گیا تھا، یا یہ گولی جا رہی تھی اس کے رستے میں ہی کھڑا ہو گیا. تو ان کو پتا تھا پولیس والے کیا کریں گے، مار دیں گے انہیں، اور ان کا گمان یہ صحیح تھا، اس لیے وہ چھپ گئے. اس بات کی گارنٹی، اس بات کی دلیل بعد میں بھی آنے والی ہے. ان کا ایک دوست تھا مصری جو فوج میں تھا اور ان کے جنرلوں میں سے تھا، لیکن وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکا تھا. For not going empty-handed last minute, Blinkit, India's last minute app. اور جب ان کی آپس میں پرائیویٹ میٹنگ ہوتی تھی پولیس والوں کی، تو اس میٹنگ میں ان کا وہ دوست بھی تھا. بعد میں جا کے وہ بھاگ کے آ کے ان کو بتائے گا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. کسی صورت میں دیکھو، وہ جو سارے پولیس چیف ہیں نا، انہوں نے اپنی الگ سے میٹنگ کر لی ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تجھے قتل کر دیں گے. قتل کریں گے، فرعون کو غصہ آئے گا، کہیں گے نہیں جی وہ تو بلڈنگ سے گر گئے تھے، وہ پھسل کے گر گئے تھے، ایکسیڈنٹ تھا. اگر وہ فرعون کے پاس کورٹ میں لے کے گئے تو فرعون نے تو معاف کر دینا ہے، اس کو تو محبت ہے، وہاں تک نوبت نہیں آنے دینی ان لوگوں نے، انہوں نے آپ کو مار دینا ہے. لیکن اس سے پہلے اب یہ چھپے ہوئے پھر رہے ہیں، ابھی دوست آیا بھی نہیں ہے، چھپے ہوئے شہر میں پھر رہے ہیں. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. دن کے وقت وہ خوف سے ایک ایک قدم دیکھ کر کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کوئی پہچان نہ لے، وہ اب شہر میں گزر رہے ہیں. اچھا، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ. تو ایک اچانک جس نے مدد مانگی تھی پچھلے دن، جس مجرم نے مدد مانگی تھی پچھلے دن، وہی سامنے کھڑا ہے. یستصرخو، چیخ پکار کر دوبارہ مدد مانگ رہا ہے. اب وہ پھر کسی پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا، پھر اس کی پٹائی ہو رہی ہے. اس کو موسیٰ علیہ السلام نظر آ گئے اب. اور اب یہ فرق ہے، پچھلی دفعہ تھا کہ یہ حین غفلت من اہلیہا، وہ قیلولہ کا ٹائم تھا، شہر خالی تھا. یہ دوسری آیت جو آ رہی ہے نا، اس میں اصبح کا لفظ استعمال ہوا ہے، صبح کے وقت کا استعمال ہوا ہے. صبح کے وقت شہر بزی ہوتا ہے، سارے کام کرنے والے، شہر میں سارے یا افراتفری پھیلی ہوئی ہے، سارے لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی پرائیویسی اب نہیں ہے. لیکن وہ مارا جا رہا ہے وہاں پر، اور اس نے ان کو بلایا، موسیٰ آپ نے جو کل مدد کی تھی اپنے مسلمان بھائی کی، ایک دفعہ اور امت کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں دوبارہ اس کافر کے خلاف. آئیے، ایک اور کافر ہے آپ کے لیے، اس کو بھی اپنا مبارک مکہ ماریں آپ. یستصرخہ، چیخ پکار کر ان کو بلانے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے اس دفعہ دیکھا یہ تھا، اس دلدل میں دوبارہ اب میں تو نہیں پھنسنے والا. تو کیا جواب دیتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، تم تو بہت ہی گمراہ قسم کے آدمی ہو. اب انہوں نے آگے نہیں پڑھنا، اب دوبارہ وہ غلطی، ابھی اللہ سے وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا ہے؟ آئندہ میں کبھی غلط کرنے والے کی حمایت نہیں کروں گا. اگلی آیت میں آتا ہے فلما، اس آیت پہ اختتام کریں گے اس خطبے کا. فلما بالآخر، اصل میں جو بعد میں بات ہو، اذ اور حینا، لما میں تراخی ہوتی ہے، اور تراخی کے بعد ان کا لفظ آیا، فلما ان ارادہ. اس ان کو بھی زائدہ کہا جاتا ہے، عام طور پہ کہتے ہیں فلما ارادہ، لیکن یہاں ہے فلما ان ارادہ لزیادت التراخی، یعنی بہت عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے میں کیا کروں، اس کی وہاں پٹائی ہو رہی ہے اور وہ مارا جا رہا ہے، اس کو اتنا مارا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً مرنے کو آ گیا ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک اور خیال، کل میں نے جلدی میں اقدام کر لیا تھا تو غلطی ہو گئی، آج اگر میں کچھ اقدام نہ کروں تو میرے سامنے قتل ہو جائے گا. چور تو وہ ہے لیکن موت کا تو مستحق نہیں ہے. تو وہ ایک دوسرا ایکسٹریم ہو گیا نا. ایک ایکسٹریم ہوتا کیا ہے کہ اگر انسان سے ایک غلطی ہو جائے تو کہ میں اس غلطی کے کبھی قریب بھی نہیں آؤں گا، اور وہ میں اتنا دور ہو جاؤں گا اس سے کہ میں دوسری طرح کی غلطی شروع کر دوں گا. وہ جو دوسرے ایکسٹریم پر ہے، تو کوئی کھڑا تماشا دیکھتا رہے اور کچھ نہ کرے، وہ بھی غلط ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت دی کہ اب مجھے مکہ نہیں مارنا، لیکن کیونکہ وہ جسمانی طاقت میں ان میں تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، جب موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر فیصلہ کیا سوچ سمجھ کر کہ وہ اس کو پکڑ لیں گے، جکڑ لیں گے جو ان دونوں کا دشمن تھا. یعنی اب فوجی کو مارنا نہیں، اس کو صرف روکنا ہے، اس کو نقصان پہنچائے بغیر. اگر میں نے کسی فتنے میں اپنا ہاتھ ڈالنا ہے، یا تو یہ ہے کہ میں کسی ایک کی جلد بازی میں حمایت کر دوں
اور دوسرے کو مکہ مار دوں. دوسرا یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں, ایک دوسرے کو مارنے دو, میرا کیا مسئلہ ہے, چھوڑو, اب میں نے اپنا سبق سیکھ لیا, میں انوالو نہیں ہوتا. لیکن اگر میرے پاس صلاحیت ہے کہ میں سیز فائر کرا دوں, میں مارنے والے کو روک دوں, اس کو نقصان پہنچائے بغیر میں روک دوں, تو کم از کم یہ فتنہ آگے نہ پھیلے, تو مجھے انوالو ہونا چاہیے. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا. اچھا وہ آئے آخرکار سوچ سمجھ کر وہ بڑھ رہے ہیں, وہ لیٹا ہوا ہے مجرم زمین پہ, اس کو منہ پہ مکے پڑ رہے ہوں گے. اس نے سائڈ سے دیکھا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. جب اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو اس کو غلط فہمی ہوئی. اس نے سوچا پتہ نہیں کل کی وجہ سے غصہ ہوگا انہیں, تو یہ اس کے ساتھ مل کے یہ بھی مارنا شروع کر دیں گے. تو یہ فوجی کے تو میں 20-30 مکے کھا لوں, ان کے مکے کا وہ ایک بھی لگ گیا تو کام ہو جانا ہے. تو اب اس کو لگا کہ یہ تو ایمرجنسی ہے بھائی, جان بچانی ہے, اب میں کیسے جان بچاؤں, موسیٰ آ رہے ہیں. موسیٰ آ رہے تھے اس کو بچانے علیہ السلام, وہ سمجھ رہے اس کو مارنے آ رہے ہیں. اس کو غلط فہمی ہو گئی. اس کو غلط فہمی, اس نے کیا کیا, فوراً آواز پکارتا ہے اونچی آواز میں, یا موسیٰ, موسیٰ اتريد ان تقتلنی, کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, کما قتلت نفسا بالامس, جیسے کہ تو نے کل قتل کیا تھا. سب کے صبح میں ہے, سارا رش ہے, سب لوگ آئے ہوئے ہیں, اور اس نے سب کے سامنے ان کے جرم کو ایکسپوز کر دیا. یہاں پہ ایک بڑی حکمت سکھائی ہے قرآن نے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آپ بڑی اچھی نیت سے مدد کرتے ہو, اور وہ آپ کو پھسلا کر اپنے جرم میں پھنسا لیتے ہیں. اور جب وہ آپ کو اپنے جرم میں پھنسا لیں, اب ان کے پاس یہ معلومات آپ کے خلاف ایک اختیار ہے, اور جب موقع ملے گا اپنی جان بچانے کا, تو وہ آپ کو بڑی سہولت سے ذبح کرنے کو تیار ہو جائیں گے. تو فوراً سب کے سامنے, کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. آپ تو بس یہاں اپنی زبردستی کرانے آئے ہیں, ہاں, آپ کو اصلاح کرنے نہیں آئے یہاں پہ. سارا فوکس اس کے, اب جو پولیس والا تھا جو چور کو پکڑ کے اس کو مار رہا ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ اس کا فیلو پولیس آفیسر کل مارا گیا تھا, اور اب اس کو اس کا قاتل مل گیا, تو یہ کیس تو چھوٹا ہے نا اس کے مقابلے میں. تو سارا زور اب آئے گا کس کی طرف, موسیٰ علیہ السلام کی طرف, اور اسی بات کا علم تھا اس مجرم کو. یہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی, اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں, لیکن اس میں کم از کم ایک حکمت یہ ہے کہ ہمیں بھولا نہیں ہونا. کوئی رو رہا ہے, کوئی مدد مانگ رہا ہے, کوئی ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے واقعی اس کو مدد کی ضرورت ہو, لیکن جس طرح آپ پوری معلومات دیے بغیر کوئی اقدام نہیں کر سکتے, اسی طرح پوری معلومات سمجھے بغیر اور ساری سچویشن کو سمجھے بغیر آپ کسی کے باتوں میں نہیں آ سکتے. آپ باتوں میں نہیں آ سکتے, آپ کو بہت نقصان ہو جائے گا اس کا. تو قرآن نے ہمیں اچھائی کا تو حکم دیا ہے, اور قرآن نے ہمیں اور ہمارے دین نے ہمیں دوسرے کے بارے میں حسن ظن کرنے کا حکم تو دیا ہے, لیکن تجربے سے سیکھنے کا بھی حکم دیا ہے. جس کا تجربہ ہو چکا ہو اس کو بھولا نہیں ہونا. پھر نہیں, آپ کو نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے, نیت پہ شک نہیں کر رہا, میں اپنی عقل پر اعتماد کر رہا ہوں, اور اپنے تجربے پر اللہ تعالیٰ نے جو تجربہ سکھا دیا ہے اس پر اعتماد کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ میں اس قرآن میں جو قصے ہیں, اس میں جو حکمتیں ہیں, ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے. اور ہمیں خاص کر جو میں پہلی بات کر رہا تھا, درمیان میں جو بات کی اس خطبے میں نے آپ سے, میں نے کیونکہ یہاں پاکستان میں بہت نوٹ کی ہے, لوگ بہت کہتے ہیں کہ میں نے استغفار کیا لیکن پتہ نہیں اللہ مانگے گا, معاف کرے گا کہ نہیں. کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے معاف کر دیا؟ اس کی کوئی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, اس کی کوئی خفیہ علامت نہیں ہے, کوئی خواب میں نہیں آئے گا آپ کو, کوئی طوطا نظر نہیں آنے والا آپ کو, نہ کوئی بارش ہوگی ایک دن تو پتہ چل جائے گا کہ آپ معاف ہو گئے, یا جس صبح آپ کو اٹھیں گے اور پھر آپ کو خاص قسم کے بادل نظر آئیں گے, ایسی کوئی علامت نہیں آنے والی آپ کے لیے, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مسئلہ حل کر دیا ہے ہمارے لیے. جس نے اخلاص سے, اچھے دل سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی, اس نے اتنا بڑا جرم تو کیا نہیں ہوگا جیسا موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا. تو آپ کے گناہ کی جو بھی اس کا سائز ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی جتنی بھی مقدار ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق صرف ایک بات سے پڑتا ہے کہ آپ نے واقعی میں توبہ کی ہے کہ نہیں. اگر واقعی میں توبہ کی ہے تو تسلی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, اور اب آگے کی سوچیں کہ آگے اچھا کیا کرنا ہے. اس کے بارے میں بار بار سوچنے کے بجائے روز اسی غلطی کا خیال. یہ آخری بات یاد رکھ لینا, انسان معاف نہیں کرتا, اللہ معاف کر دیتا ہے. انسان آپ کی غلطی کو آپ کو بار بار یاد دلاتا ہے, مجھے پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا, یاد ہے تم نے کیا کیا تھا, یاد ہے تم نے کیا کہا تھا, یاد ہے. وہ روز ذکر کراتا ہے آپ کو, یہاں تک کہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تو انسان ہی نہیں ہوں, میں بس اسی غلطی کا ایک انبار کھڑا ہوا ہوں,
میرے وجود میں اس غلطی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس دوسرے انسان کو میری غلطی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میرا رب غلطی کو نہیں دیکھتا، دل کو دیکھتا ہے، اور دل کو دیکھنے کی صلاحیت دوسرے انسان کو نہیں دی۔ لیکن لوگ کبھی جرت کر کے ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں نا کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، یا میں اللہ سے کہوں گا تمہیں کبھی معاف نہ کرے، یا میں قیامت کے دن اللہ سے تمہاری شکایت کروں گا، دیکھنا تم جتنی بھی معافیاں مانگ لو کافی نہیں ہے۔ لوگ اپنی طرف سے یہ لائنیں مارتے رہیں، ان کے الفاظ کی حیثیت اتنی ہے، اللہ کا کلام اونچا ہے۔ جب اللہ نے ضمانت دے دی تو آپ کو لوگوں کے الفاظ کی وجہ سے اپنے دل پہ باتیں نہیں لینی چاہیے۔ اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلام سب سے اونچا ہے۔ جب اللہ نے کوئی بات کہہ دی تو اس کی ٹکر میں کسی کے کامنٹ یا کسی کا تانا یا کسی کا الزام یا کسی کی طرف سے وہ بڑی ضمانت دے کے کہہ رہے ہیں اللہ آپ سے پوچھے گا۔ آپ کو کس نے کہا اللہ آپ سے پوچھے گا؟ آپ کو کہاں سے یہ علم ملا؟ یہ تو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تمہیں کوئی غیب کی خبر دینے والا نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں اور مجھے کوئی خبر نہیں بتائی کہ کس کا کیا حساب ہونا ہے قیامت کے دن اور کون بولے گا۔ کیسے کہہ سکتے ہو کہ قیامت کے دن میں یہ اللہ سے یہ کہوں گا یا یہ کہوں گی؟ جس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس دن کوئی بولے گا ہی نہیں سوائے کہ اللہ الرحمن اجازت دے دے، ہمیں کسی کو ضرورت ہوتی ہے کہتے نہیں۔ ویسے تو انسانیت نہیں بولے گی، لیکن پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہوں گا یا اللہ ایک سیکنڈ، اس کے بارے میں مجھے ایک بات بتانی تھی آپ کو، وہ پہلے سن لیں، پھر قیامت کا یوم قیامت شروع کرتے ہیں۔ یہ کیا نان سینس ہے، کیا مذاق ہے اللہ کے کلام کے ساتھ؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور اس میں جو دھمکی ہے اس کو سیریس لینا چاہیے، اور اس میں جو تسلی ہے اس کو بھی دل تک لے لینا چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ تو دوستو یہ تھا، آپ نے سنی یہ پوری کی پوری ویڈیو۔ میں اپنا بتاؤں گا کہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ ٹائم کیسے بیت گیا، یہ 30 منٹ جو انہوں نے بولا، اور میں تو اس چیز کے لیے اسپیچ لیس ہوں، مطلب میرے پاس تو ابھی شبد نہیں ہے بولنے کے لیے، کیونکہ یہ جو انہوں نے جو کچھ بھی بولا ہے یہ میرے اکارڈنگلی یہ ڈیلی ہمارے گھروں کے اندر ہونے والی ساری چیزوں کو ڈیلی بیسس پر جس طریقے سے ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یہ بالکل بیس وہی تھا، اور مطلب اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے سارے انہوں نے ایکسپلین کیا، جو کہ ہر انسان کو شاید خود جھنجھوڑتا ہے، سمجھاتا ہے کہ شاید ہم اپنے آپ کو بوجھ، کئی بار یہ سمجھتے ہیں کہ سب پتہ ہی ہے اور یہ چیزوں کا وہ ایکسپلینیشن بھی پتہ ہے، تو جھنجھوڑنے کے لیے تو کافی تھا۔ تو پہلے تو میں ممی سے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسی لگی ہے ویڈیو، اور کس بیس پر ان کی باتیں جو بھی تھی وہ اندر تک کیسے، مطلب ان کو کس طرح سے سمجھ آئی۔ واقعی تو نے صحیح کہا ہے کہ اس پہ تو ریئیکشن کرنے لائق مطلب کہ ہم ہیں ہی نہیں۔ ریئیکشن کرنے لائق بہت کچھ ہے، لیکن شاید ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ اس کے اوپر ریئیکشن کر پائیں۔ اتنی لاجواب ویڈیو لگی ہے نا کہ انسان اندر سے جیسے ہلتا جا رہا تھا۔ خطرناک کہہ سکتے ہو نا آپ جسے، ایک ایک شبد سننے لائق تھا۔ مطلب کہ جیسے انہوں نے ایک پوائنٹ رکھا کہ ہمیں کسی کے بارے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اندازے لگا لیتے ہیں کہ نہیں، اگر اس کی اتنی بات پتہ چلی ہے تو ہم اتنی بات اپنے آپ بنا لیتے ہیں، نہیں ایسا ہوا ہوگا ضرور، وہ ایسا ہوگا تبھی تو اس نے ایسا کیا ہوگا۔ کسی نے ذرا سی غلطی کر دی ہے تو 10 باتیں اور لگا لیتے ہیں ساتھ۔ تو ایک شاعر کا شعر ہے کہ ہر آدمی میں چھپے ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھیے۔ مطلب کہ ہر انسان کے اندر بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، اس کے اندر۔ فور ایگزامپل میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، کئی بار کیا ہوتا ہے کہ میری ایک بار کسی سے بات ہوئی تھی، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں، ساری جگہ ایشوز ہوتے ہیں فیملی کے جو بھی لگاؤ، تو جب بات ہوئی تو انہوں نے مجھے جیسے اسی کا تانا دیا، تو میں نے انہیں یہ بات بولی، میں نے کہا آپ کو جو بات آپ کے سامنے آئی ہے ہماری، تو اس کا ریلیشن مطلب آپ نے جتنی دیر کی دیکھی آپ کو صرف وہی سنائی دیا کہ کس نے کیا بولا، صرف اتنا ہی سنائی دیا نا۔ میں نے کہا پچھلے 6 مہینے سال میں ان سچویشنز میں ہم نے کیسے وہ ٹائم پیریڈ گزارا ان چیزوں کے ساتھ، وہ آپ نے بالکل نہیں دیکھا۔ آپ نے صرف 2 منٹ کا کلپ جو آپ کے سامنے آیا وہ دیکھا آپ نے کہ یہ بات ہوئی ہے آپ لوگوں کی، اور آپ نے وہ سنی، تو باقی تو انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ تو اس کے اکارڈنگ جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب پورا ہی نہیں جان پاتے، ہم اچھے بے شک ہوں، ہمیں وہ بھی کرنا آتا ہو، سب کو انصاف بھی کرنا چاہتا ہو، لیکن بات ہی نہیں جانتے پوری، جیسے انہوں نے کہا، تو پھر کیا انصاف کر لو گے؟ اور کر دیا اتنی بات پہ انصاف، تو بھی آپ غلط ہو، کیونکہ آپ نے پورا تو جانا ہی نہیں۔
تو بیسک مطلب یہاں سے شروع کریں ان کے چیپٹر کو کتنا کہتے جائیں. تو وہی بات ہے نا, ایک اور انہوں نے بات بولی تھی تو اس کے اندر مین یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ویسی کنڈیشن میں. ایک وہ والی بات انہوں نے بتائی تھی تو اس کے اندر ڈیوٹی والی بات تھی کہ انسان کی اپنی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے. تو میں نے بھی ایک قصہ بڑا پرانا ایسے سنا تھا کہ کسی جنگل میں ڈاکو آ جاتے ہیں, تو وہاں پر وہ ایک لڑکی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ادھر ایک بندہ مر رہا ہوتا ہے. تو بندہ جو مر رہا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے, اس کو آواز لگا کے اس کے اپنے بیٹے کو کہتا ہے, شاید کہتا ہے میرے کو بھائی میں مرنے ہی والا ہوں, مجھے گنگا جل پلا دے 4 بندے. اب وہ دیکھے کہ سامنے تو وہ لڑکی کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور ادھر اس کو گنگا جل پلانا ہے. تو ایسی کنڈیشن کے بیچ میں اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے, جسے ہم دھرم کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دھرم. مطلب اگر ہندو کی اس میں دیکھا جائے تو دھرم کا مطلب یہ نہیں کہ ہندو ہی ہو, دھرم مینس ڈیوٹی. تو وہ لڑکے نے اس لڑکی کو ہی بچایا, کیونکہ جو مرنے والا تھا وہ تو اپنی زندگی جی گیا, اس نے جو کرم دھرم کرنے تھے, جو سب کچھ کرنا تھا وہ کر چکا تھا وہ. تو اس لڑکے کے اکارڈنگ اگر اس نے اچھے کرم کیے ہیں تو اپنی آگے اس کی سدگتی ہوئے گی, باقی اس کی ڈیوٹی وہ بنتی تھی. تو یہ بھی ہماری ڈیلی لائف میں چلنے والی روٹینز کی باتوں میں سے ہی تھا. اس لیے میں زیادہ اس پہ بولنا نہیں چاہتا, کیونکہ جو انہوں نے بولا بس ہمیں اسے سن کے بعد یاد رکھنا چاہیے. واقعی یہ ویڈیو میرے اکارڈنگ صرف ایک یہ صرف مسلم ویڈیو نہیں بن رہ سکتی, مطلب یہ ایک ایسی انسپریشنل مطلب ویڈیو ہے جو سبھی دھرم کے لوگ چاہے کوئی بھی ہو, جو منشیہ انسان ہے اس کو سننی چاہیے, اگر وہ سچائی جو سچے ورڈز ہیں وہ چاہتا ہے. تو جو ان کے شبدوں کا اٹیک ہے نا, مطلب کہ اس سے پہلے وہ اٹیک صرف اوشو نے, مطلب کہ اس کی باتیں جیسے یہاں سے ہوتے ہوئے اندر تک چلی جاتی ہے. رجنیش اوشو آپ شاید جانتے ہوں گے, بہت سے لوگ, آپ نہیں جانتے تو سرچ کرنا. تو مطلب کہ انہوں نے ایک ایک زندگی کی پوری کتاب کو کھول کے رکھ دیا, ایک ایک چیپٹر کو کھول دیا, انسان کے اندر کا باہر کا. کہ انسان جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو کیول تم ہی دیکھ سکتے ہو, کوئی دوسرا تمہیں نہیں دیکھ سکتا ہے. انہوں نے یہ کیا بات, اپنے آپ کو جتنا قریبی ہم دیکھ رہے ہیں پہچان رہے ہیں, میں جانتی ہوں نا اپنے آپ کو کہ میں کیا ہوں. چاہے تو میرا بیٹا ہے, شاید کیا 100% نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا. مطلب کہ یہ بھاشا, یہ شبد عام سننے میں تو آ ہی نہیں سکتے ہیں. مطلب وہی ہے نا, انسان کا جو من ہے, اس کا مائنڈ ہے, وہ سمندر کے سمان ہے. اس سمندر میں وہ خود بھی پورا نہیں اتر سکتا, تو دوسرے کو کیا ہی پتا چلے گا کیا ہے کیا نہیں. تو اس کے اندر ہیرے موتی بھی ہیں یا اس کے اندر گند ہے, کیا ہے, سب اسے ہی پتا ہے. تبھی تو کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کو ایک چہرے سے نہیں پہچانا جا سکتا. وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر آدمی میں چھپے ہیں 10-20 آدمی. آپ لوگ بھی دھیان سے سننا, اور صحیح میں پورا سننے کے بعد آپ نے سن نہیں لیا جیسے, تو آپ پروپر اپنے طریقے سے میسیجز بتانا کہ آپ نے اس میں سے کیا مطلب پروپر سنا اور آپ کو کیا پتا لگا. آپ بتاؤ, آپ کو کیا لگا اس ویڈیو کے اکارڈنگ؟ سن کے ایسا لگا کہ جیسے من پہ ایک بوجھ ہوتا ہے نا, کہ جو ہم اپنی غلطیوں کا جو گلٹ لیے ہم ہمیشہ رہتے ہیں, ہم اوپر سے خوش رہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم کبھی خود کو, بھگوان معاف اوپر والا معاف کرے نہ کرے, لیکن ہم کئی بار خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاتے. اور ایک انجانی غلطی جو شاید ہم پوری بات بنا جانے ایک دوسرے کو اپشبد بول دیتے ہیں, غلط بول دیتے ہیں, اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے غلط کیا, لیکن پھر بھی کئی بار ہم ایسی شبدوں کا اپیوگ کر لیتے کہ ہم اس کو کبھی معاف بھی نہیں کر پاتے, یا ایسی کوئی حرکت کر دیتے کہ ہم اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں. تو آج وہ گلٹ جو ہے کتنی باتوں کے ہوتے ہیں کہ وہ آج جیسے من سے اتر گئے, دماغ سے اتر گئے. ہر رشتے میں ایسی باتیں ہوتی ہے, چاہے ہسبینڈ وائف ہو, چاہے کوئی بھی ریلیشن ہو, ہم کئی بار بول دیتے ہیں, کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا سامنے والے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے انجانے میں, لیکن ہم کیا چاہتے ہوتے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے وہ ترنت معاف ہو جائے. ایک باری معافی مانگ لی تو بس ہو جائے وہ معاف, چاہے وہ معاف کرنے یوگیہ ہو یا نہ ہو. لیکن سامنے والے نے اگر کوئی غلطی کر دی, چاہے وہ انجانے میں ہی کی ہو, اس کو بار بار وہ چیزیں یاد دلانا. وہی آ جاتی ہے نا کہ ہم معافی کو بھی اپنا حق سمجھتے ہیں. سامنے والے کے پاس یہ معافی مانگتے ہیں تو ہم کون ہو گئے, یاچک ہو گئے, ہم معافی مانگ رہے ہیں. تو اب یہ معاف کرنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہم شروع سے سوچ کے جاتے ہیں کہ میں اگر معافی مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں تو
तूने मुझे माफ करना ही करना है। माफी भी तलवार की नोक पे मांगते हैं। हाँ, मतलब कि माफ, उसको, हाँ हाँ उसको पश्चाताप नहीं कहते। हाँ तो स्पेशली लेडीज में ये आदत होती है कि हस्बैंड से भी कोई गलती हो जाए या कुछ हो जाए, पुरानी पिछले सालों की बातें ले लेकर आना, उसको गिल्ट फील करवाना, सब कुछ करवाना, तो ये गलत होता है। आप माफ करना सीखे। अगर आप माफी चाहते हैं तो आप माफ भी करना सीखे। और माफी सिर्फ शब्द नहीं होता, अगर आपको एक्चुअल में पश्चाताप है तो ही आप माफी भी मांगे, वरना कोई जरूरत नहीं होती। ऊपर वाला सब देख रहा है। और ये अगर माफी नहीं भी मांगते ना, आपके व्यवहार से ही झलक जाता है कि आप अपने अंदर माफी, मतलब कि चाहे जुबान से नहीं मांग रहे हो, लेकिन एक इंसान का व्यवहार होता है, वो भी बता देता है। कहने का मतलब है, वैसे तो स्पीचलेस में कह रहा था, लेकिन जब बोलने पे आओ तो इनकी बातें मतलब ऐसे झंझोड़ के रखती है ना, मतलब कि भाई हम बार बार माइंड में जैसे अलग अलग टॉपिक इनकी बातों का बोला हुआ आ रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को जज करने का मन कर रहा है, अपने आप के लिए बोलने का मन कर रहा है, अपने आप में सुधार करने का मन कर रहा है। मतलब आत्म मंथन जिसको कहते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ इनको तो इनके सेमिनार चाहे इंडिया में हो कहीं भी हो, हर जगह लगवाने चाहिए। मतलब इतना डीपली अगर सोच के कोई बंदा बोल रहा है तो किस तरीके से उन्होंने जीवन को बारीकी से देखा होगा। मतलब बहुत सारी चीजें थी बोलने की। मतलब जैसे हम ये भी उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि परमात्मा तेरे को माफ ही नहीं करेगा, भगवान तेरे को माफ नहीं करेगा, है तो हम कौन होते हैं? सही बात है। भगवान जवाब को भी राय देते हैं। जवाब उसने लेना है, उसके सामने वो ले ना ले, उसको पता है हमें हमारे साथ क्या करना है क्या नहीं करना। हम होते कौन है इतनी सारी चीजें बोलने वाले? हमें नहीं बोलना चाहिए। मतलब एट लास्ट ये होना चाहिए जो मैंने थोड़ा सा वो निकाला है कि एक चुप सौ सुख। इंसान को बोलना चाहिए, लेकिन बेफालतू का या अत्यधिक नहीं बोलना चाहिए। हमें भी ये है। इन्होंने जितनी देर वीडियो जितनी देर की थी ना, उस वीडियो के ऊपर अगर हम रिएक्शन करने बैठे ना, शायद पूरी रात भी हमें लग जाएगी। लग जाएगी जैसे पूरी रात। उन्होंने बोल दिया है कि हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कुछ गलत काम हो रहा है, तो हमारे फर्ज क्या बनते हैं। पहला फर्ज, अगर हम में ताकत है तो उसको रोकें, अगर वो नहीं है तो उसके आगे रिक्वेस्ट करें, अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मन के अंदर तो एहसास तो होना चाहिए ना। कई बार हाँ हमारे अंदर ताकत नहीं भी होती रोकने की, सामने वाले इतने स्ट्रांग होती है चीज कि हम नहीं रोक पाते। एटलीस्ट हम उसके लिए दुआ या मतलब ये तो कर सकते हैं कि हो तो गलत रहा है, परमात्मा तू ही कुछ कर। तो मतलब कुछ तो आपके मन में भावना होनी चाहिए, मतलब कि भी सामने वाले आपको ये भी समझ आनी चाहिए कि गलत हो रहा है। और पूरी जानने के बाद जैसे उन्होंने कहा तो बेसिकली दोबारा देखेंगे। सही बात है। आप बिल्कुल मजा आ गया। मतलब कह तो सकते हो कि भाई हमें बदलने के लिए एक कहते हैं ना, ये वीडियो बहुत ज्यादा थी, मतलब सही थी। जैसे अब तक मैं हमेशा ढूंढती रहती हूँ, मतलब कि सुनने के लिए ऐसी ऐसी बातें। तो मुझे तो आज ये खुशी हुई है कि जिन्होंने भी इनके बारे में बताया होगा या तूने खुद ढूंढा है, तो मुझे एक यूट्यूब पे एक अच्छे वीडियो मिल गए कि जिनको मैं बार बार सुन सकती हूँ। आप बताओ आपके क्या विचार है? मतलब अब तो ये आपने सुना कितने क्लियर वर्ड्स में इन्होंने एक एक चीज को बताया, हमारी डेली लाइफ पे चलने वाली बातों पे भी, कैसे हम दूसरे को ही वो समझते हैं। तो वो कहते हैं ना भाई अपने में सुधार वाली बात है सारी की सारी। तो आप क्या कहते हो? टोटल इसका जो मेन टाइटल या इनका कहने का अभिप्राय है वो टोटल यही है कि इंसान का अपना मन, कि मैं कहाँ बुरा हूँ, कहाँ अच्छा कर रहा हूँ, कहाँ मैंने गलत करा है नहीं करा। वो गीत है ना कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे की सारे कर्मों को सारे देखे कर्मों को देखे और दिखाए। इंसान का अपना मन है कि मेरा मन, अंतरात्मा बता देती है कि मैंने कहाँ बुरा करा है कि नहीं करा, किसके साथ कितना अच्छा किया है। इंसान का अपना मन, कोई गवाही देने की जरूरत नहीं है किसी को। तो परमात्मा सब जानता है कि किसने तमाशबीनी के मकसद से ये किसी के साथ हम धोखा या वो करें हैं, या अपने अंतर आत्मा से मन की सच्चाई से किसी से गलत करें हैं, तो परमात्मा तो हमें माफ करेगा नहीं करेगा वो तो बाद की बातें हैं। लेकिन अपना मन ही अगर सच्चाई वाला मार्ग चलता हुआ है ना, तो उसका अपना मन ही गवाही देगा कि मैंने इसके। तो दोस्तों ये थी वीडियो। तो बोलते रहें कितना बोलते रहें, लेकिन ये तो अब हमारी गैलरी में है ही है, हम इसे दोबारा सुनेंगे। आपके साथ जो शेयर करना था, कुछ थॉट शेयर कर पाए, क्योंकि वीडियो लंबी होती है तो कुछ टॉपिक कई बार कहते हैं ना माइंड से निकल जाती है कोई बात ऐसी। तो लेकिन बेसिकली जो इन्होंने कहना चाहा वो हमने सब पिक कर लिया। एक दो बार और सुनेंगे इसको अच्छे से।
اپنے جیون کو بدلنے کے لیے شیئر، مطلب ہم خود اس کو شیئر کریں گے اس ویڈیو کو ضرور.